अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 22 पार्ट 2 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं उसरी युसरा, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी अचानक आंख खुल गई थी। निचला लब दबाते किसी कदर कोशिश से उठकर बैठ गई। तकलीफ का एहसास शिद्दत से हो रहा था। गहरी सांस लेती कुछ देर तक बैठी रही। ख्याल था तबीयत बेहतर हो जाएगी, मगर फारिस। दर्द की शिद्दत से उसने बामुश्किल पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही वो फौरन बेदार हो गया था। तुम ठीक हो? उसका हाथ थाम कर सहारा देते परेशानी से पूछा था। नफी में सर हिलाते उसने बामुश्किल सांस लेने की कोशिश की थी। उसका चेहरा अरक आलूद हो रहा था। मैं मम्मी को जगाता हूँ। शेराजी मेंशन की बत्तियां यके बाद दिगरे रोशन होती गई। कुछ ही देर में सर्वेंट क्वार्टर्स का दरवाजा खुल गया था। मिदहत बानो चादर लपेटे तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही थी। ड्राइवर हुक्म मिलते ही गाड़ी निकालने को भागा था। उसी हरबुनिंग में ज़ूफिशा की भी आंख खुल गई थी। खाला कहीं जाने की तैयारी पकड़ रही थी। क्या हुआ? आंखें मसलते पूछा। छोटी बीबी की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैं जरा बड़ी बेगम के पास हो आऊं? तू सो जा। ज़ूफी सर हिलाकर वापस अपने बिस्तर पर दराज हुई। वो जानती थी घर में एक नया मेहमान आने वाला था। पता नहीं बेटा होगा या बेटी। जरा सा सोच कर मुस्कुराई। जो भी हो, खाला बच्चे का ख्याल रखने के लिए उसे जरूर अपने साथ ले जाएगी। वो इन्हीं सोचों में घिरी हुई थी कि दरवाजा एक बार फिर खुल गया था। खाला उसे बुला रही थी। वो उठकर उनके साथ ही ऊपर आ गई। रायान को मुलाजमा उठाए हुए थी। वो रो रहा था। बड़ी बेगम साहिबा कमरे में थी। उनके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। तो रायान को संभाल उसे अपने पास सुला ले। सर हिलाकर वो रायान को उठाए दूसरे कमरे में चली गई। वो अक्सर रायान के साथ खेलती थी। सो उसकी गोद में वो पुरसुकून होकर सो गया। अब उसे भी नींद आ रही थी, मगर वो आंखें मसलती बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। राहदारी से आवाजें आ रही थी। अल्लाह खैर करेगा बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो। बाहर रात बहुत सर्द थी। ज़ूफिशा ने लिहाफ जरा अच्छे से ओढ़ लिया था। उसने ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खोल दिया था। वो कमरा जो अब उसका या जन्नत का बेडरूम नहीं रहा था। फर्नीचर बदल चुका था, पर्दे हटा दिए गए थे, मगर वो देख सकता था। वो अभी भी इस कमरे को साबका हालत में देख सकता था। बातें करती हंसती अपनी पढ़ाई करती नजर आ रही थी। वो गुलदान में ताजा फूल सजा रही थी। वो उसके कपड़े इस्त्री कर रही थी। उसका हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। ये मेरी नवासी है बुरहान, मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। मैं इसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं जन्नत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मरते दम तक उसका साथ दूंगा। उसकी आवाज आसपास हर तरफ गूंज रही थी। उसका अधूरा वादा दिल पर सकील हो रहा था। वो अब अपने तासुरात को सख्ती में, मोहब्बत को नफरत में और यकीन को शुबहात में बदलते हुए देख रहा था। दिल पर एक भारी बोझ लिए वो गिरने के से अंदाज में बैठ गया था। अपना सर हथेलियों में गिराए वो जिंदगी में पहली बार अपने किसी नुकसान पर रो रहा था। वो नुकसान जो 17 माह पहले उससे हो गया था। ऐसा नुकसान जिसका अदराक अब जाकर हो रहा था। मेरे सर पर क्या खड़ी हो जाओ यहाँ से, खुदा के लिए जान छोड़ो मेरी। अम्मा ने कुछ कह दिया तो कयामत आ गई। माहीन से क्या कह रही थी तुम? चाहती क्या हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रही हो? माहीन मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है वो चीख रहा था। उसे बाजू से सख्ती से पकड़े इंतहाई हकारत और कराहत से देख रहा था। तुम इतना गिर जाओगी मुझे अंदाजा नहीं था। बुरहान, मुझे तकलीफ हो रही है। आज अगर तुम्हारे नाना जिंदा होते तो तुम्हारा ये घटिया किरदार देखकर वही मर जाते। उसे अपना जुमला याद था और उसकी आंखों का वो जख्मी तासुर भी, जैसे लफ्जों की काट ने उसे वही मार दिया हो। मैं ऐसी नहीं हूँ। सख्त गिरफ्त में वो सिसक कर रह गई थी। एक नहीं, दो नहीं, चार। कौन है ये?
جو خط اسے ڈریسنگ ٹیبل سے ملے تھے انہیں پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ غصے اور اشتعال میں اس کا موبائل تک توڑ دیا تھا۔ وہ ڈری، سہمی اور متوحش سی کھڑی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ غم سے نڈھال، خوفزدہ اور پریشان حال جنت کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس سے کبھی اس نے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ اب وہ اسے جھڑکنے لگا تھا، ڈانٹنے لگا تھا، نفرت دکھانے لگا تھا۔ وہ اسے ایک بوجھ، ایک مصیبت کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ ماہین کے ساتھ زندگی مکمل تھی، اب اسے اور کوئی وجود نہیں چاہیے تھا۔ منظر ابھر کر اب مٹ نہیں رہے تھے۔ جنت کمال سے جڑی تمام کی تمام یادیں، سختیاں، نفرتیں اسے یاد آنے لگی تھی، اپنا ہر رویہ، فیصلہ اور الفاظ بھی۔ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ اپنا سر ہتھیلیوں پر گراتے اس نے بال نوچ لیے تھے۔ اس کی اماں دروازے میں کھڑی تھی۔ اپنی جوان اولاد کو یوں روتے دیکھنا بڑا تکلیف دہ منظر تھا ان کے لیے۔ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارنا چاہا تو غصے سے جھٹک دیا۔ برہان، چلی جائے یہاں سے، اکیلا چھوڑ دے مجھے، وہ بکھرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے بے قابو ہوا تو مجبوراً انہیں اٹھ کر باہر جانا پڑا۔ لوک لگائے وہ دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ جو غلطی کر بیٹھا تھا وہ چھوٹی نہ تھی، خسارہ ایسا نہیں تھا جو پورا کیا جا سکے۔ اب سانسیں بھاری لگ رہی تھی، اب زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ اسے جنت کمال اپنی زندگی میں واپس چاہیے تھی۔ وہ اسی رشتے کو، محبت کو دوبارہ حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ جنت کمال کی پہلی محبت تھا۔ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر کبھی جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں ہر طرح کی سختی اس نے صرف اس کی ذات کے لیے برداشت کی تھی۔ اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس نے سب خاموشی سے سہا تھا۔ طلاق اس نے دی تھی، راستہ اس نے خود بند کیا تھا۔ اب اگر وہ پلٹ آئے تو، راستہ کھول کر دوبارہ اپنا لے تو، وہ برہان واصف ہے۔ نانا کی طرف سے جوڑا گیا وہ رشتہ ہے جسے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ وہ خود کو بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ اس کے پاس جائے گا، معافی مانگے گا، وہ اسے منا لے گا، جنت کا مال اس کی زندگی میں واپس آ جائے گی۔ مگر مال میں پڑنے والا تھپڑ اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں تھم گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ان شہد آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ اس نے پہلی بار ان میں درد کے ساتھ ایک عجیب سا تعصب دیکھا تھا۔ آئندہ تم مجھے اپنی بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر نظروں سے اوجھل ہوتی جنت کمال اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ ساکن وجود کے ساتھ سر گرائے چپ بیٹھا رہا تھا اور باہر فضیلہ تائی اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہوتی رہی تھی۔ گہری دبیز دھند میں لپٹا ہوا وہ ایک عجیب سا ماحول تھا، سرد پڑتا، پرسکون کرتا ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور باپ کو بھی۔ وہ دھندلی شبیہ کی طرح تھے۔ اس نے اپنے پرانے گھر کی سیڑھیوں کا وہ منظر ایک بار پھر دیکھا۔ وہ حسنین تھا جو اوپر کھڑا تھا اور جنت وہاں کہیں نہیں تھی۔ نہ کچی اینٹوں پر خون تھا، نہ چیخو پکار اور کوہرام تھا۔ اس نے نفیسہ کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ امی، وہ ان کے پاس رک گئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل جھک گئی تھی۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اسے تار آنکھوں سے دیکھا، پھر ہاتھ پکڑا، پھر گلے لگا لیا۔ ان کا لمس اسے پہلی بار محسوس ہوا۔ کچھ تھا جو انہوں نے ہتھیلی پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دے امی، مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ چھڑا لیا۔ حسنین ساتھ ہی تھا، اسے سینے سے لگائے اٹھ گئی تھی۔ فرش پر اب خون نہیں تھا اور سیڑھیوں پر اب کوئی حسنین نہیں تھا۔ وہ پرانا گھر ایک دم سے خالی ہو گیا تھا۔ امی، ہاسپٹل میں آمد و رفت کے ساتھ ابھرتی وہ مدھم سی آواز ایک دم سے سناٹے میں بدلی تھی کہ لاشعور سے شعور کی منزلیں طے کرتے اس کے حواس ایک دم سے بیدار ہو گئے تھے۔ کمرے میں نیلگوں روشنی میں ایک تاریکی سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس ہر طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ اسے اپنا بچہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ گھبرا کر، متوحش ہو کر، پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے آواز دینا چاہی تھی اور آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ تر ہو رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر نرس اندر آئی تھی۔ لیٹی رہے پلیز، میرے شوہر کہاں ہیں؟ اس کا دل خوف اور اندیشوں میں گھرا شدت سے دھڑک رہا تھا۔
کچھ برا ہو گیا ہے، اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نرس کیا کہہ رہی تھی وہ سن نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ پلیز میرے شوہر کو بلا دیں پلیز۔ اسی وقت مدحت اندر آئی تھی، اس کے پیچھے ہی فارس حال سے بے حال ہوتے اس کا ہاتھ پکڑے وہ رونے لگی تھی۔ وہ شوق اور صدمے کی زد میں تھی، وہ خود کو تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنا وجود اندر سے خالی اور کھوکھلا لگ رہا تھا۔ فارس وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، چہرے کی طرف میں بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹاتے اس نے جنت سے کہا تھا۔ نرسری میں ہے، ابھی لے آتے ہیں اسے، ریلیکس۔ جنت کی رکی ہوئی سانسیں ایک لمحے میں بحال ہوئی تھی، مگر دل شدت سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی، تمہیں یہاں رکھنا ضروری تھا، گرفت میں لیے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے ICU میں تھی۔ سب ٹھیک ہے اب۔ ماں کو ایسے قرار نہیں آ سکتا تھا جب تک وہ اپنے بچے کو خود نہ دیکھ لیتی، سنبھل نہیں سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بیبی کرائب کو دھکیلتے ہوئے نرس اندر آئی تو جنت سے الگ ہو کر فارس اٹھ گیا۔ وہ اب دیکھ سکتی تھی، وہ فارس وجدان کو بیبی کرائب پر جھکتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ بیڈ کو سیٹنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے مدحت نے اسے تکیوں کا سہارا دیا تھا۔ فارس نے بیبی کاٹ سے سفید مخملی کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کو اٹھایا تو جنت کی دھڑکنیں تھم سی گئی۔ تم بھانج ہو جنت کا مال؟ ماہین عبدالکریم کا سراپا آنکھوں میں عیاں ہوا تھا۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری شادی کا سوچو برہان، اس لڑکی سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ اس کے اطراف میں ہر ایک شے پر جیسے ایک سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں رک گئی تھی۔ بچے کو اٹھائے وہ اس کی طرف جھکا تو اسے سفید مخملی سے کمبل سے جھانکتی ننھی منی سی مٹھیاں بھینچی ہوئی نظر آئی۔ پھر روئی سا چہرہ نمایاں ہوا، آنکھیں بند تھی جنہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر رونے کی تیاری پکڑ رہا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ فارس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے اسے ڈر لگا۔ زکریا علیہ السلام نے بھی کبھی دعا نہیں چھوڑی تھی جنت۔ اس نے سسکتے ہوئے ہمت پکڑ کر اپنے کپ کپاتے ہاتھ پھیلائے۔ فارس نے بہت احتیاط سے بچہ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ معجزات تو انبیاء کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں، مگر وہ معجزے بغیر دعا، صبر اور عاجزی کے نہیں ہوئے۔ یہ پوائنٹ میں مس کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پیر ٹانگوں کو محسوس کرتا جنبش دیتا رونے لگا۔ جنت بھی رونے لگی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھینچ کر خود سے لگا لیا، اپنے آپ میں چھپاتے اس کا منہ چوما، پھر اس کے گال کو چھوا، ناک کو، ہونٹوں کو، پھر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہر دکھ جو اسے ملا، ہر تکلیف جو اس نے سہی، ہر اذیت جو اس کے حصے میں، سب بھلا دیا۔ وہ لمحہ وہ بس ایک لمحہ تھا جس نے سارے زخموں کو مٹا دیا۔ اللہ ہمیشہ بھر کر عطا کرتا ہے جنت، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں فارس وجدان کی تھی، رنگ بھی اس کا تھا، خد و خال بھی اس کے۔ وہ فارس وجدان کا ایک منی ورژن تھا۔ اس نے پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا بے ترتیب سا حلیہ بتا رہا تھا گزشتہ 24 گھنٹے اس پر کتنے بھاری گزرے تھے۔ بچہ ٹھیک تھا، لیکن بیوی کی وجہ سے جو پریشانی اسے ہوئی تھی اس کی جھلک ابھی بھی اس کے سراپا سے عیاں ہو رہی تھی۔ کتنا پیارا ہے یہ ماشاءاللہ۔ وہ جھک کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا، پھر جنت کو۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ وہ بچے کو بار بار چوم رہی تھی، اپنی آنکھوں میں تشکر کی نمی لیے اپنی جگہ ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ جنت کمال کی آنکھوں میں وہی محبت دیکھ سکتا تھا جو اولاد کے لیے ایک ماں کی آنکھوں میں ہو سکتی تھی۔ وہی طرف، وہی رحم، وہی دل جو ایک ماں کا ہونا چاہیے، وہی احساس جو ایک ماں میں ہونا چاہیے۔ اس کی اولاد کے حصے میں اب اس کے غم نہیں آ سکتے تھے، محرومیاں، نفرتیں اور تنہائیاں نہیں آ سکتی تھی۔ نہ اسے ماں چھوڑ کر کہیں جا سکتی تھی، نہ باپ زندگی کی بھیڑ میں گم ہو کر اسے بھلا سکتا تھا۔ بچہ پھر سے رونے لگا تھا۔ جنت اسے فیڈ کروانے لگی۔ مدحت تکیہ درست کرتے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں جمیلہ داؤد اس سے ملنے آ گئی تھی۔ ریان بھی ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے نئے فیملی ممبر کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ تو بالکل فارس ہے۔ انہوں نے محبت سے اپنے پوتے کا ماتھا چوما۔ جنت مسکرائی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ وہ دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ ریان جنت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چھوٹے سے بیبی کو ذرا حیرت سے بغور دیکھتا ہوا۔ اس کے تاثرات سب کو مزہ دے رہے تھے۔
ذرا دیر کے لیے اس کی گود میں دیا۔ بچہ رونے لگا تو ریان نے بھی گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ اسے لگا بچے کو درد ہوا ہے یا کسی نے اسے مارا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا بچہ روئے۔ بھائی کو بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ جنت نے سمجھانا چاہا۔ اس نے بچے سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، پھر کسی طرح سے ضد کر کے بیڈ سے اتر کر دور ہو گیا۔ معصوم آنکھوں میں ابھی بھی کوئی فکر ٹھہری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بار بار بچے کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کی مما کے پاس تھا اور اب رو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ جمیلہ داؤد کے جانے کے بعد اب صرف وہ دو ہی تھے جو اس ننھی سی جان پر جھکے ہوئے تھے۔ تم بتاؤ، وہ اسے کہہ رہا تھا۔ ہمیں آنٹی سے پوچھنا چاہیے، ممی نے کہا ہے اس کا نام تم رکھو گی۔ وہ چند لمحوں تک اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی۔ کئی نام سوچ رکھے تھے، اب بس ایک ہی ذہن میں آ رہا ہے۔ زین کیسا رہے گا؟ فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ تاثرات سے واضح تھا اسے اچھا لگا ہے۔ زین فارس شیرازی۔ جنت نے مکمل نام دیا تو وہ مسکرایا۔ پرفیکٹ ہے۔ جنت نے پھر ننھے زین کو دیکھا جو آنکھیں موندے مٹھیاں بھینچے نیند کی وادیوں میں اترا ہوا تھا۔ تیسرے دن اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ شیرازی مینشن پہنچی تو اس نے عالی شان قصر نما حویلی کو روشنیوں میں نہایا ہوا دیکھا۔ ملازمہ اپنا کام کر رہے تھے۔ وسیع سبزہ زار پر دعوت خصوصی انتظام ابھی سے ہو رہا تھا اور یہ سب جمیلہ داؤد کی خواہش پر ہو رہا تھا۔ اس گھر میں وہ حماد کے لیے ایسے کئی فنکشن اور گیدرنگز آرگنائز کر چکی تھی۔ اب پوتے کی خوشی تھی اور اسی خوشی کو وہ جنت اور فارس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ ہفتے کے دن دعوت رکھی گئی تھی۔ ان کا گھر اس دن مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ جنت کی بہنوں کو خصوصاً بلایا گیا تھا۔ وہ دعوت عقیقہ تھی جس پر ان کے بہت سے قریبی دوستوں نے بھی شرکت کی تھی۔ آئمہ خاص طور پر اپنی بھابھی کے ساتھ آئی تھی۔ جنید بھائی بچوں کے ساتھ کینیڈا گئے تھے سو وہ نہ آ سکے تھے۔ اقصیٰ بہت ضد کر کے 2 ہفتوں کے لیے آ گئی تھی۔ جنت اپنے کمرے میں تھی۔ جس وقت نیچے ڈائننگ ہال میں مہمان خواتین کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا تو وہ بڑی فرصت سے بچے کو دیکھنے اوپر آئی تھی۔ اللہ پی، یہ تو اتنا پیارا ہے، دل چاہتا ہے کھا جاؤں۔ جنت کمال نے سر اٹھایا۔ دوسری طرف وہ کلائی پر رسٹ واچ چڑھاتے فارس وجدان کی عقابی نظروں کی زد میں آئی۔ زین کو گود میں لیے اقصیٰ ایک دم سے بوکھلائی۔ وہ میں پیار سے کھانے کی بات کر رہی ہوں، فوراً سے وضاحت دی۔ جملہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ اقصیٰ ادھر لاؤ۔ جنت نے قمیض کی سلوٹیں درست کرتے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ اس نے عافیت اسی میں جانی کہ بچے کو خاموشی سے ان کے حوالے کر کے چلی جائے اور وہ چلی گئی۔ اب فارس صاحب سمجھیں گے میں کوئی سچ مچ کی آدم خور ہوں۔ سٹیئر کیس کی دائیں طرف دیوار سے لگ کر بربرائی، اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر خود کو سزا دی۔ ماں باپ کے سامنے کہہ رہی ہوں بچہ کھا جاؤ، تف ہے تجھ پر اقصیٰ۔ دوبارہ ہاتھ مارا۔ کون آدم خور ہے؟ عدیل سامنے ہی اخبار ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بد مزہ ہوئی۔ کتنے تیز کان تھے اس کے، مجال ہے جو کوئی لفظ بھی چوک جائے۔ میں ہوں آدم خور، میں، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اخبار پھیلائے اس نے چند لمحوں تک اقصیٰ کو دیکھا۔ نہ حیرت ہوئی نہ صدمہ پہنچا، یوں جیسے وہ اس خود ساختہ حقیقت سے بہت پہلے سے واقف ہو۔ یقین کر کے سر ہلا کر دوبارہ سے پڑھنے لگا۔ اقصیٰ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ سیڑھیاں اتر کر فارس نیچے آیا تو گھڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ تمہاری آپی بلا رہی ہیں، فارس نے کہا تو ادب سے سر جھکا گئی۔ اقصیٰ، جی صاحب، میرے بیٹے کے علاوہ کچھ اور کھا لو۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس مسکراہٹ دبا کر وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا تو سر جھکائے اقصیٰ نے آنکھیں میچ لی۔ پھر اوپر گئی تو جنت زین کو بیبی کاٹ میں سلا رہی تھی۔ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے زوفی وہیں بیٹھی تھی۔ آپی، میں نے سچ مچ میں کھانے کی بات تھوڑی نہ کی تھی۔ جنت مسکرائی۔ سفید میکسی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہد رنگ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ ابھی نہیں۔ مردوں کے کھانے کا انتظام باہر تھا جبکہ خواتین کا نیچے ڈائننگ ہال میں انتظام کیا گیا تھا۔ زوفی کے لیے کھانا کمرے میں بھجوا کر وہ اقصیٰ کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ وہ مبارکباد وصول کرتے کچھ نئے مہمان خواتین سے مل رہی تھی، پھر وہ اپنی بہنوں کے پاس جا بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بھانجوں سے ایک بار پھر مل رہی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا اس کی اولاد کی خوشی پر اس کی تمام بہنیں شریک ہوں۔
وہ سب کو اچھا اخلاق اور بہترین رویہ دے رہی تھی۔ وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جمیلہ داؤد بے حد خوش تھی۔ ان کی صحت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ان کا چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ موقع کی مناسبت سے کافی عرصے بعد بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ لوکنگ سو پریٹی۔ فارس وجدان ویل چیئر پر ان کی طرف جھکا تو انہوں نے بے اختیار اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس سب کے لیے تھینک یو سو مچ ممی۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ پنجوں کے بل جھک گیا تھا۔ میرے پوتے کی خوشی ہے، بس اب میں چاہتا ہوں آپ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی ہوں۔ انہوں نے ارادہ باندھ کر اس بات میں سر کو جنبش دی تھی، وہ اس کے لیے یہ بھی کریں گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ان سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ زوفی رایان کو جنت کے پاس چھوڑ کر گئی تو اقصیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ اس کا خیال میں رکھ لوں گی آپی۔ جنت جمیلہ داؤد کے ساتھ ہی ان کے دوست سے بات کر رہی تھی۔ سر ہلا دیا۔ وہ رایان سے باتیں کرتی اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے آئی۔ سیڑھیوں پر رک کر وہ دور اشارہ کرتی اسے بہت کچھ دکھا رہی تھی۔ لون روشن تھا۔ اقصیٰ نے اسے ذرا دیر کو نیچے اتار دیا۔ اس کی اماں کی کال آ گئی تھی اور سامنے وہاں جہاں مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا وہیں فارس وجدان کھڑا تھا۔ رخ بدلتے اس کی نظر رایان شہرازی پر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گیا۔ شہرازی مینشن کے سرسبز لون پر اپنے چھوٹے چھوٹے قدم دھرتے وہ کچھ بے تابی سے بے قراری سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات لمحے بھر کے لیے متغیر ہوئے تھے۔ وہ مسکراہٹ جو لبوں پر تھی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ دوست ساتھ ہی تھے۔ وہ اتنے پیار سے بچے کو دیکھ کر مسکرایا۔ کون ہے یہ؟ منجمد وجود پر وہ ایک سوال کا کاری ضرب بن کر لگا۔ شیرازی مینشن کا وسیع لون، ملازموں کے ساتھ تمکنت سے قدم اٹھاتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے خود سے اللہ کرتا ہارون۔ وہی سوال، وہی لون، وہی گھر، وہی منظر۔ ہمارے ملازم کا بیٹا ہے۔ وہ آواز باپ کی آواز، وہ اسے اندر تک منجمد اور فنا سی ہو کر رہ گئی۔ رایان شہرازی نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ اپنے حصار سے نکلتے اس نے جھک کر اسے نرمی سے اٹھا لیا۔ دوست متوجہ تھے، جواب کا منتظر کہ اس نے کبھی فارس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا ہے یہ، جواب دے کر رایان کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے لپٹ گیا تھا۔ فارس کا داہنا ہاتھ پشت پر آ گیا تھا۔ رایان پر نظر پڑتے ہی اقصیٰ نے بے قراری سے ہتھیلیوں کو مسلا۔ فارس صاحب ضرور ڈانٹیں گے، بچے کو ٹھنڈ میں باہر کیوں لے آئی، لیکن فارس صاحب کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ وہ رایان کے ساتھ ہی اسی شیڈ کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اب رایان کو کچھ کھلا بھی رہا تھا۔ خیر ہے، کہہ دوں گی، خود ہی چلا گیا۔ وہ اندر آ گئی۔ رایان کہاں ہے اقصیٰ؟ وہ فارس صاحب کے پاس ہے باہر، جنت نے پوچھا تو فوراً جواب دیا۔ باہر تو کافی ٹھنڈ نہیں ہے؟ وہ ذرا پریشان ہوئی، موبائل نکال لیا تاکہ فارس کو کال کرے۔ وہ رایان کو اندر لے آئے۔ وہاں ٹھنڈ نہیں ہے جہاں سارے مرد بیٹھے ہیں، آگ جلائی ہوئی ہے آپی، باہر مرد زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ کال کرتے کرتے رک گئی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو فارس اسے فوراً اندر لے آتا۔ سر ہلا کر وہ ملازمہ کے ذمہ چند کام لگاتی ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ اقصیٰ نے خوشی خوشی سٹیئر کیس کے ساتھ اپنی چند تصویریں بنائی، پھر خواتین میں جا بیٹھی تھی۔ مبارک ہو، آپ دادی بن گئی، بیٹا ہوا ہے۔ یہ خبر ٹھنڈی پھوار کی طرح آرزو جہانگیر کو اپنے وجود پر پڑتی محسوس ہوئی۔ اس کی کوئی تصویر؟ فوراً سے پوچھا تھا۔ وہ اس تصویر کو اپنے لاکھوں فالوورز میں شیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دادی بن جانے کی خبر پوری دنیا کو سنا دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک ماں تھی، ایک ساس اور اب دادی بھی۔ وہ فارس سے جڑے تمام رشتوں سے جڑ جانا چاہتی تھی، مگر بچے کی کوئی تصویر نہ تھی۔ شام تک دوبارہ کال کی، تصویر کا پوچھا۔ فارس وجدان کے قریبی ساتھیوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن تک ان کی رسائی ممکن تھی، لیکن تصویر کسی کے پاس نہ تھی۔ جو بچے کے عقیقے پر گئے ان کے پاس بھی نہیں، تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی۔ آرزو لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی اس طرح کی سختی وہ کیوں کر رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا اس کے بچے کی تصویریں آرزو جہانگیر کے ساتھ جوڑ کر پھیلا دی جائے۔ ضبط پکڑ کر دوبارہ میسج لکھا، کوشش تو کرو، گھر ملنے چلی جاؤ، مجھے بس اس کی ایک جھلک دیکھنی ہے۔ اسے 12 بجے شوٹ پر جانا تھا، 3 بجے اس کا انٹرویو تھا، 6 بجے میٹنگ تھی اور وہ اپنے سبھی ضروری کام چھوڑے بے قراری سے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا پاکستان پہنچ جائے اور اپنے پوتے سے مل لے۔ نام کیا رکھا ہے؟ زین۔ زین فارس شہرازی۔
जेरे लब दोहराया। नेलगू जूतों की एक रैंडम तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करके उसने अपनी दादी बन जाने की खबर पूरी दुनिया को सुना दी। उसका पोता जैन शहराजी मुबारकबाद के मोहब्बत भरे पैगाम वसूल होने लगे। ऐसी नौजवान दादी पर सबको रश्क आने लगा। कुछ ही मिनटों में तस्वीर पर कई मिलियन लाइक्स हो गए, मगर वो खुश ना हो सकी। वजूद अंदर से खोखला सा मुबारकबाद के मैसेजेस मजाक उड़ाते महसूस हुए। कुछ भी उसके हिसाब से नहीं हो रहा था। जिंदगी में पहली बार अपनी बढ़ती हुई कामयाबी पर खुश नहीं हो पा रही थी। लाइक्स का ग्राफ उसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं ला रहा था। जो वो हासिल करना चाहती थी उसे हासिल करने में बुरी तरह से नाकाम हो रही थी। मैं बच्चों के कपड़ों के लिए एक ब्रांड लॉन्च करूंगी, ZF के नाम से। जवेरिया हबीब ने गहरी सांस लेकर अपनी थीम को देखा था। उनका फोकस अपने काम से हट रहा था। उसके ख्याल में वो गैर जरूरी मामलात पर ज्यादा तवज्जो देने लगी थी। वो अपने बेटे फारिस वजदान का जिक्र अब ज्यादा करने लगी थी। वो अपनी मैम को समझा नहीं सकती थी, मगर वो देख सकती थी वो अपने मकसद से भटक रही थी, अपने इरादों को बदल रही थी। अचानक से बदलता उनका रवैया उसकी समझ से बाहर हो रहा था। जैन की पैदाइश के दूसरे माह वो इस्लामाबाद वापस आ गए थे। जो दोस्त पहले नहीं मिल सके थे वो अब आ रहे थे। जुनेद भाई की फैमिली कनाडा से वापसी के बाद पहली फुर्सत में मिलने आई थी। बच्चों को उन्होंने अगले दिन दोपहर में भेजा था। जैद, उसकी नन्ही बहन जोया और उसके चश्माटू कजन नए मेहमान पर झुके उसे बगौर देख रहे थे। रायान भी पास ही बैठा हुआ था। वो भी बेबी को देखना चाहता था। उसकी आंखें क्यों बंद हैं? सर उठाए जैद ने जन्नत से पूछा। सो रहा है इसलिए। इतनी देर से क्यों सो रहा है? आप इसको जगाएं। आई वॉन्ट टू सी हिज आईज। मुझे उसकी आंखें देखनी हैं। फारिस को देख लो, उनकी नहीं देखनी मुझे। बिगड़ कर रायान भी बेबी को देखना चाह रहा था। इसकी आंखें क्यों बंद हैं? सर उठाए जैद ने जन्नत से पूछा। सो रहा है इसलिए। इतनी देर से क्यों सो रहा है? आप इसको जगाएं। आई वॉन्ट टू सी हिज आईज। मुझे उसकी आंखें देखनी हैं। फारिस की देख लो, उनकी नहीं देखनी मुझे। बिगड़ कर जवाब दिया। काउच पर नीम दराज मोबाइल पर कुछ देखता फारिस तब का रह गया। अपने बेड पर बच्चों के घेरे में बैठी जन्नत कमाल ने बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त की। ये उनका बेबी है तो उनकी जैसी आंखें हैं। ये आपका भी तो बेबी है, आपकी जैसी आंखें क्यों नहीं हैं? जैद जेलस हो गया। बेबी सच में प्यारा था, बहुत प्यारा था। इसके बाल गोल्डन शेड क्यों हैं? जैद का सवाल। क्योंकि इसके पापा के भी ऐसे ही बाल थे जब वो छोटे थे। ये आपका बेबी है ना जन्ना जानी? बिल्कुल मेरा बेबी है। फिर ये उनके जैसा क्यों है? झंझलाई हुई आवाज। क्योंकि वो उसके पापा हैं, जैसे आपके भी पापा हैं। जैद ने भुएं सुकेड़ कर फारिस को देखा। फारिस की निगाहें भी काटदार थी। दोनों की दुश्मनी आज भी टॉप पर थी। बॉबी, बेबी रोएगा? सवाल जोया ने किया था। वो इतने छोटे से बेबी को भरपूर स्टडी कर रही थी। वो उसके गुड्डे जैसा था। गुड्डे से रोने की आवाज आती थी, मगर ये वाला गुड्डा तो बिल्कुल चुप था। हाँ, जब भूख लगती है तब रोता भी है। उन्होंने जैन की छोटी छोटी बंद उंगलियों को खोलने की कोशिश की, फिर उसकी नन्ही सी ठोड़ी को छुआ। कैन आई शी इज फिट? क्या मैं इसके पाँव देख सकती हूँ? जन्नत ने कंबल का फोल्ड खोलते हुए उसके पाँव दिखाए, छोटे छोटे से। जोया ने आंखों में इश्तियाक लिए पैरों को छुआ। शो क्यूट। फिर खिलखिलाई। जैद की आंखें चमक उठी। उसके पाँव आपके पाँव जैसे हैं, हाथ भी। फारिस की मुखालफत जो करनी थी। फारिस झंझलाहट के आलम में उठकर बैठ गया। चलो तुम अपने घर जाओ अब। क्यों? गुस्से से बिफर कर डट गया, लड़ने मरने को तैयार। जब्त पकड़कर जन्नत को देखा, जिसके लिए हंसी दबाना मुश्किल हो गया था। क्या है फारिस? बच्चा ही तो है। ये मेरी फियोंसे है ना जन्ना जानी? जन्ना जानी ने हंसते हुए इस बात में सर हिलाया तो उसका शोहर बुरबुराता हुआ उठ गया। बच्चे जैन के कपड़े, उसके छोटे छोटे खिलौने और बेबी कोट पर लटकते खिलौनों को देख रहे थे। रायान को जोया संभाल रही थी। वो उसे प्यार कर रही थी, उसे चॉकलेट खिला रही थी। अल्लाह अल्लाह करके जैन बेदार हुआ तो बच्चे एक बार फिर उस पर झुक गए। घनेरी पलकों के नीचे हेजल आंखें नुमाया हो रही थी। उसकी रंगत गुलाबी सी थी। छोटे छोटे से बारीक होंठ खिले हुए थे। जमाही लेते उसने अंगड़ाई ली तो जैद को उससे प्यार हो गया। मैं इसे दोस्ती करूंगा, मैं इसका बेस्ट बडी बनूंगा जन्ना जानी। उसने मौसम इरादा कर लिया।
जन्नत मुस्कुराते हुए उसे सुन रही थी, उनके मासूमाना सवालात का जवाब दे रही थी। बच्चों के साथ उसका वो दिन बहुत खुशगवार गुजरा था। रायान शेराजी अपने छोटे भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला और बहुत ज्यादा प्यार करने वाला भरा भाई था। उसे बहुत फिक्र होती थी जब वो रोने लगता या जब वो शोर करते हुए बेकाबू होता था। उसे पता होता था बेबी जब रोता है तो उसे फीडर देना है, गाल पर होंठ रखने हैं, हग करना है। वो इतना ही हसास और इतना ही केयरिंग था। जन्नत उसे देखती तो टूट कर प्यार आता। गुड बॉय, भाई के पास बैठो, मैं फीडर लेकर अभी आई। उस रात उसने कहा और वो भाई के पास बैठा रहा, खिलौने उठा उठा कर दिखाता रहा, हाथ पर प्यार किया, फिर माथे पर। सामने फारिस सोफे पर लैपटॉप उठाए बैठा था, अपना काम कर रहा था, मगर नजर रायान पर पड़ी। वो ठहर गई। वो उसे छोटे छोटे गैर मफहूम से लफ्जों में जाने क्या कह रहा था, मगर अंदाज से वाज़िह था वो जन्नत को कॉपी कर रहा था। वो जन्नत की तरह जैन को प्यार करना चाह रहा था। मम्मा, जैन ने रोना शुरू कर दिया। वो एकदम से बहुत परेशान हो गया। पापा फौरन से उसे मुतवज्जा किया कि बेबी रो रहा है। लैपटॉप रखकर उसने जैन को उठा लिया। जैन रो रहा है और रायान की रोने सूरत ना बने ये नामुमकिन था। आंखें भर आई, चेहरा सुर्ख होने लगा। इट्स ओके, इसे भूख लगी है इसलिए रो रहा है, अभी चुप हो जाएगा। मगर वो लब भिंचे सिसकने लगा। जाओ मम्मा से कहो जल्दी आए। बड़े परेशानी से वो बाहर भाग गया। जब तक वो जन्नत की बाहों में पुरसकून होकर सो नहीं गया तब तक वो बड़ी फिक्रमंदी से बैठा रहा। उसके हैरान कुन, परेशान कुन, मासूमियत भरे तासुरात फारिस वजदान को अजीब कैफियत में मुब्तला कर गए। रायान आप पर गया है, उस रात फारिस ने बिला तरद्दुद मिसेस शेराजी से कह दिया। वो नम आंखों के साथ हंस दी। मुझे तो तुम्हारे जैसा लगता है। तारीख गवाह है मैं बहुत रूड था। ये मिदहत का नाम तारीख कब से हो गया? वो मुस्कुरा कर रह गया। वो आपकी तरह बहुत केयरिंग और हसास है मम्मी, तुम भी ऐसे ही हो, उन्होंने कहा। वो आंखों में नरमी लिए उन्हें देख रहा था। ऑफिस से वापसी के बाद वो कपड़े बदलकर जमीला दाऊद के कमरे में आया। रायान अपनी दादी को गोद से निकलकर फारिस की तरफ भागा था। जैन को फीड करवाते जन्नत ये मंजर देखकर मुस्कुराई थी। देख रही हैं, जब पापा सामने हो तो फिर कोई नजर नहीं आता। मिसेस शेराजी हंस दी। फारिस उसे उठाए बेड पर आ बैठा था। अब गौर से उसकी बात सुन रहा था। छोटे छोटे से लफ्ज थे, टूटे फूटे, प्यारे प्यारे से। हाथ से इशारा भी कर रहा था। बात जैन की थी। वो बता रहा था उसका भाई कितना रोया था, इतनी मुश्किल से चुप करवाया है, दूध भी नहीं ले रहा था। जन्नत ने बताया तो वो झुककर जैन की तरफ मुतवज्जा हुआ। खूब सैर होकर अब सो गया। भरे भरे गाल, गुलाबी भिंचे हुए हाथ ऊपर उठाए हुए, बहुत पुरसुकून था अब वो। बहुत चालाक और एक्टिव है माशाल्लाह से। बेचारी जन्नत हलकान होती रहती है। फारिस के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तो गया किस पर है? तुम पर। और किस पर? जन्नत ने फौरन जवाब दिया। मैं ऐसा नहीं था। अब 4 माह की उम्र में तुम कैसे थे ये याद है तुम्हें? जन्नत तप गई। लेकिन मुझे ये तो याद है तुम कैसी थी। डॉक्टर मुस्तफा कहते थे मेरी नवासी बहुत एक्टिव है, बहुत शरारती है, चालाक है, तेज है। एक तो इसकी याददाश्त, तुम्हें कुछ भूलता भी है या नहीं? जन्नत सुर्ख हुई। तुमसे मुतल्लिक कुछ नहीं भूलता। वो घूर कर रह गई। रात का खाना खाने के बाद वो जैन को सुला रही थी जब रायान अपने कद जितना ब्लैंकेट खींचता बेड से उतरकर बाहर भाग गया। रायान, बेख्तियार आवाज दी मगर वो नहीं रुका। खिलखिलाते हुए राहदारी में तेज तेज कदम उठाता ब्लैंकेट से उलझ कर गिरा। फिर उठकर ब्लैंकेट का कोना पकड़ा मजबूती से और फारिस के स्टडी रूम के अध खुले दरवाजे को अंदर धकेला। पापा? वो सामने ही काउच पर बैठा था। सर उठाया, फौरन से भागा भागा आया। चेहरा खिला हुआ था। फारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाथ बढ़ाकर उसे बाजू से पकड़कर उठा लिया। उसकी गोद में बैठे उसने अपना ब्लैंकेट सर पर डाल लिया। छुपने की कोशिश। रायान, वो आवाज देती हुई स्टडी में आई थी। वो उसकी गोद में ब्लैंकेट में छुपकर बैठा हुआ अलर्ट होकर बिल्कुल चुप हो गया था। फारिस, क्या तुमने रायान को देखा है? उसने भी यूं जाहिर कर दिया जैसे वो उसे नजर नहीं आया। नहीं, मैंने नहीं देखा। आंखों में चमक भरी शरारत लिए वो अपना गाल अपने पापा के सीने पर रखे खुश हुआ कि मम्मा को नजर नहीं आया, यानी अच्छे से छुपा हुआ हूँ। तो ये छोटे छोटे पैर किसके हैं? वो उनके सामने ही झुक गई। बिल्ली के हैं, जवाब फारिस ने दिया था। एक बाजू में रायान को लिए हुए था, दूसरे हाथ से टाइपिंग जारी थी। बिल्ली के पैर?
اتنے پیارے پیارے۔ اس نے بے اختیار اس کے تلووں کو چھوا تو اس نے فوراً ہی کھلکھلاتے ہوئے اپنے پاؤں اوپر کو کھینچے، جس سے حرکت پیدا ہوئی اور مما کو شک ہو گیا۔ یہ تم نے کیسے اٹھایا ہوا ہے فارس؟ بلی کو؟ بلی کو؟ جی بالکل، مجھے نہیں لگتا یہ بلی ہے۔ اس نے بلینکٹ کو کھینچ کر ہٹایا اور وہ ایک دم سے مچل کر چیخا، پاپا! احتجاجن کے پکڑا گیا، مدد کرو، تم ہمیں ڈسٹرب نہیں کرو پلیز۔ فارس نے اسے بازوؤں میں چھپا لیا۔ تمہارے بلے کے سونے کا وقت ہے، اچھا تم جاؤ، ہم آ جائیں گے۔ فارس نے لیپ ٹاپ رکھ دیا۔ اس نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا، اسٹڈی روم سے چلی گئی۔ رایان نے گردن موڑ کر دیکھا، مما ہیں؟ چلی گئی؟ پھر چمکتی روشن شرارتی آنکھوں کے ساتھ کھلکھلایا۔ آج کھلے دروازے سے جنت نے یہ منظر مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر سر جھٹک کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں امریکہ گیا تو مین ہیٹن بیچ پر اپنے گھر میں گزاری جانے والی وہ پہلی رات اسے بہت بھاری محسوس ہوئی۔ وہ رہ کر جنت کا، بچوں کا خیال آتا رہا۔ ٹائمنگ کا مسئلہ تھا، جتنی بار کال کی رایان سے بات نہ ہو سکی۔ تیسرے دن اس نے وقت طے کر کے ویڈیو کال کی تو پہلا چہرہ رایان کا ہی نظر آیا۔ رایان، دیکھو پاپا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے، نچلے لب تلے اوپر والا لب دبائے، بہت ایموشنل سا کھڑا تھا۔ اس نے پاپا کی آواز اتنی دیر بعد سنی۔ وہ اپنے پاپا کے پاس جا بھی نہیں سکتا، پاپا موبائل سے باہر بھی نہیں آ سکتے۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ کیا تم رایان کو کینڈی دے سکتی ہو؟ فارس نے اب کی جنت کو مخاطب کیا، اسے گود میں لیے موبائل سامنے رکھے مسکراہٹ دبائی۔ اس وقت؟ ہاں اس وقت، ابھی تو رایان کے سونے کا وقت ہے۔ رایان برش بھی تو کرتا ہے۔ فارس نے سائڈ لی۔ وہ 2 سال کا چوزا، ذرا اور احساس ہوا، ساری باتیں سمجھ میں آتی تھی، تاثرات بھی۔ پاپا کو اسے کتنا پیار تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی دو اسے میرے سامنے، اور جو اس کا فیورٹ کلر ہے اسی میں دینا ہوگا۔ تو کون سا فیورٹ کلر ہے رایان کا؟ سرخ، فوراً سے جواب دیا۔ او سرخ کلر۔ جنت نے بھینچ کر اس کا گال چوما۔ فارس کے سامنے ہی کینڈی سے بڑا باکس کھول کر رایان کے سامنے رکھا۔ اس نے سرخ ریپر والی ایک کینڈی خود نکالی، دوسری نکال کر موبائل کی طرف بڑھائی، پاپا کو دینے کے لیے۔ اس کی محبت، اس کا انداز، اس کا کھلتا ہوا چہرہ ہر بار فارس کا دل نئے سرے سے جیت لیتا تھا۔ یہ بھی رایان کی ہے؟ دو جنت معترض ہوئی۔ ایک رایان بھی کھائے گا، ایک صبح کھا لے گا، ہے نا رایان؟ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ معاملہ طے ہو گیا۔ کچھ دیر تک اس نے اپنے پاپا کو دیکھا، آواز بھی سنی، سر بھی ہلایا، پھر باتیں بھی کی۔ کچھ فارس کی سمجھ میں آئی، کچھ نہیں آئی۔ جنت ٹرانسلیٹر تھی، بتا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ زیادہ تر روزمرہ کی روٹین میں پیش آنے والے واقعات تھے۔ ایک عدد شکایت جنت کی بھی تھی، جس نے باہر جانے نہیں دیا۔ کچن میں گوشت گلاس ٹوٹ گیا اور اشکا اقصا اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے لون میں گر گئی تھی۔ اس نے ایش کیم آئس کریم بھی کھائی تھی۔ وہ اس کی سنتا رہا، مسکراتا رہا۔ پھر جنت سے بات ہوئی، جمیلہ داؤد سے بھی۔ مصروفیت زیادہ تھی، سو جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے واپس پاکستان واپس آنا تھا۔ بچوں کے بغیر اب اس کا گزارا ناممکن سا تھا۔ اسی دوران اپنے ضروری معاملات کو دیکھتے اسے اپنی کمپنی کے لیے ایک پروگرام کا حصہ بننا پڑا۔ جس کرسی پر وہ بیٹھا تھا، اس کرسی پر بیٹھ کر اعظم شیرازی کئی بار انٹرویو دے چکے تھے۔ اس کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ ذاتی زندگی سے متعلق کوئی سوال نہ تھا۔ تمام کی تمام گفتگو کاروباری نوعیت کی تھی۔ وہ پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ شیرازی انٹرپرائزز کو ریپریزنٹ کرتا جواب دے رہا تھا۔ اختتام سے پہلے خاتون اینکر نے اعظم شیرازی کی تعریف کرتے اچانک ہی گفتگو کا رخ اس کی نجی زندگی کی جانب موڑ دیا تھا۔ اس کی کامیابیوں کا تمام تر صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میری ماں۔ اس کا جواب خاتون اینکر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اسے جیسے یہی الفاظ چاہیے تھے۔ پروگرام کو ریٹنگ چاہیے ہو اور لیڈی سپانسر کا نام نہ لیا جائے، ایسا کیسے ممکن تھا؟ بڑی اسکرین پر آرزو جہانگیر کا چہرہ نمایاں کر دیا گیا اور فارس وجدان کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ کیا یہ سکرپٹڈ شو تھا؟ کیا یہ سوال اور اس کے ممکنہ جواب پر یہ ایکشن پہلے سے طے تھا؟ شوز کے پروڈیوسر، ڈائریکٹرز اور چینل مالکان جس کے اشاروں پر چلتے ہوں، وہ عورت اپنی مداخلت سے کیسے باز آ سکتی تھی؟ بلا شبہ آرزو جہانگیر ایک بہت ہی کامیاب بزنس وومن ہے۔
حال ہی میں جو انہوں نے نوجوان نسل کے لیے سٹارٹ اپ پروگرام لانچ کیا تھا وہ بہت ہی کمال کا ہے۔ ایسی عورت کی اولاد کامیابی کی بلندیوں۔ معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے کچھ سختی سے بات کاٹ دی تھی۔ اینکر نے چونک کر اسے دیکھا، سکرین کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کی ماں آرزو جہانگیر لیڈی اسپانسرز کی بات کر رہی ہوں، لیکن میں اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا۔ اپنے شاندار لگژری فلیٹ میں سکرین کے سامنے کھڑی آرزو جہانگیر کو اس ایک جواب سے اپنا وجود دھماکے سے فنا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا بیٹا بھری دنیا کے سامنے ایسے سخت الفاظ استعمال کر کے اس کے ساتھ اپنے ہر رشتے کی نفی کرتا بے وقت کر دے گا۔ میں اپنی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا نام جمیلہ داؤد ہے۔ وہ ایک آرٹسٹ ہے۔ آج میں جس مقام پر ہوں اللہ کے بعد ان کی وجہ سے ہوں۔ کامیاب ہوں تو اس لیے کہ انہوں نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا۔ آرزو جہانگیر اپنے اپارٹمنٹ میں تھی اور جمیلہ داؤد وجدان ہاؤس میں۔ سکرین ان کی بھی روشن تھی۔ پروگرام وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ 4 ماہ کے زین کو اٹھائے جنت کچن سے باہر آ رہی تھی۔ رایان اس کے ساتھ ہی تھا، فیڈر ہاتھ میں پکڑے۔ وہ ذرا چڑچڑا سا روئے جا رہا تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بچوں کو سلانے کے لیے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ ارادہ تھا فرصت میں بعد میں پروگرام دیکھ لے گی۔ جمیلہ داؤد کا چہرہ تار ہونے لگا۔ مگر آرزو جہانگیر آپ کی بایولوجیکل مدر، سوری میں انہیں نہیں جانتا، جواب دے کر مائک اتارتا وہ بریک یا اختتام کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ گویا مزید اس پروگرام کا حصہ بننے کی اب کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ سکرین تاریک ہوئی تو آرزو گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دماغ سن تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ آرزو جہانگیر کا بیٹا اپنی ماں کو نہیں جانتا جسے پوری دنیا جانتی تھی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے گمنام تھی۔ اس کے جواب کے کتنے ہی کلپس تھے جو اگلے 1 گھنٹے میں شیئر کر دیے گئے اور کتنے ہی آرٹیکلز تھے جو لکھ دیے گئے۔ ایک طرف وہ تھی بات بے بات اپنے بیٹے کا ذکر کرتی ہوئی، دوسری طرف بیٹا تھا جو اسے اپنی ماں تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس رات آرزو جہانگیر کو لگا وہ اب کبھی بھی فارس کا ذکر میڈیا پر نہیں کر سکے گی۔ وہ اس کے متعلق کسی بھی سوال کا جواب اب کبھی نہیں دے سکے گی۔ اس رات اسے اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی تھی۔ اس رات اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ واش بیسن پر جھک کر فارس نے ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے پر چھینٹے مارے تھے۔ لیڈی اسپانسرز کا نام، تصویر، اینکر کا سوال اور اب سوشل میڈیا پر چھڑنے والی بحث اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس تراری کیفیت میں مبتلا وہ بیسن پر گرفت جمائے کتنی ہی دیر تک جھکا رہا تھا۔ صبح کی فلائٹ تھی۔ وہ آرام کرنا چاہتا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو رہی تھی۔ جمیلہ داؤد نے کال کی تو اس نے اٹھا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے کچھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، تفصیل سے بات بھی کی مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ سکون جیسے اب گھر پہنچ کر ہی مل سکتا تھا۔ سفر کے دوران بھی وہ بے سکون رہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اترا تو پہلی نظر اپنی بیوی پر ہی پڑی۔ وہ زین کو اٹھائے سیڑھیوں پر اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ رایان ہاتھ چھڑا کر اس کی جانب بھاگا تھا۔ اس کی حرکت بے اختیاری سے تھی۔ پورے 15 دن کے بعد وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے رایان کو اٹھا لیا۔ اب اپنی بیوی سے مل رہا تھا، اپنے چھوٹے بیٹے زین سے بھی۔ وہ رایان کو نیچے اتارے اس 4 ماہ کے چوزے کو اٹھا چکا تھا جو دھوپ میں آنکھیں چمکاتا اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ذرا سا حیران پریشان کہ چہرہ نیا تھا۔ زین دیکھو پاپا، جنت نے پچکارتے ہوئے کہا۔ زین، اس نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ 15 دنوں میں وہ بھول بھال بھی گیا کہ کون پاپا، کون فارس۔ رونا شروع۔ کیا ہو گیا؟ اور ہمیشہ کی طرح اس کے رونے پر رایان فوراً الرٹ ہو گیا۔ بھرا بھائی جو تھا۔ وہ اندر گئے تو جنت نے اسے لاؤنج میں کوٹ پر لٹا دیا۔ رایان یہاں بیٹھو، اور وہ بیٹھ گیا یوں جیسے یہ روزمرہ کا معمول ہو۔ جھک کر بھائی کو پیار کرتا ہوا، اس کی بند انگلیوں کو کھول کر کوئی چیز پکڑاتا ہوا، اس کے گال پر پیار کرتا ہوا۔ بڑی ذمہ داری سے وہ کپڑے بدل کر باہر آیا تو یہ منظر دیکھ کر رک گیا۔ رایان کے تاثرات بہت ہی پیارے تھے، سمجھداری کا، ذمہ داری کا تاثر دیتے ہوئے۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، معصوم آنکھوں میں پیار نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ ہنسے جا رہا تھا۔ گال بھڑے سے گلابی ہو رہے تھے، آنکھیں روشن۔ اس کے پاپا گھر آ گئے۔ سارا وقت وہ اس کی گود میں چڑھا رہا،
कारें खिलौने उठा उठा कर दिखाता रहा। उसकी प्यारी प्यारी बातें थी, सवाल थे। जन्नत उन्हें देखती मुस्कुराती रही। तुम्हारे जाने के बाद इसे बहुत तेज बुखार हो गया था। शाम में वो उसे सीने पर सुलाए हुए था जब जन्नत ने कहा। वो जैन को बेबी कॉट में लुटाकर अभी उसके पास आई थी। यकीनन तुम्हें मिस कर रहा था। बताया क्यों नहीं? आंटी ने मना कर दिया था। काम की टेंशन कम थी, उसकी भी फिक्र में डाल देते। वो रायान की पुश्त पर हाथ रखे हुए था। बेख्तियार गिरफ्त मजबूत कर ली। तुमने तो मिस नहीं किया? अब उसने जन्नत से पूछा था। बिल्कुल भी नहीं। बाजू मोड़कर सर के नीचे रखे आहिस्तगी से बोली तो वो मुस्कुराहट दबा गया। बार बार कॉल और मैसेज तो भूत करते रहते थे। मुझसे ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस इस बार तुमने किए हैं, उसने जता दिया। जी बात है, हर बार बात सिर्फ मुझसे ही हुई। उसकी आंखों में शरारत आ गई। वो मुस्कुरा कर रह गया। डाइनिंग हॉल में मुलाजिम ने फारिस की तरफ झुककर अदीना जुबैर की आमद की इत्तला पहुंचाई तो हर तरफ एक सन्नाटा छा गया। छुड़ियों कांटों की हरकत थाम गई। फारिस ने नजर उठाकर जमीला दाऊद को देखा। उनकी आंखों से परेशानी झलकने लगी थी। जन्नत ने बेख्तियार फारिस को देखा। रायान उसकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी। उसे अंदर आने दो। फारिस का जवाब जन्नत कमाल की धड़कन तेज कर गया। जमीला दाऊद ने भी कुछ मतवहश निगाहों से फारिस को देखा। मुलाजिम को हुक्म देता, वो नैपकिन से हाथ साफ करता, डाइनिंग टेबल छोड़कर उठ गया था। आप खाना खाइए मम्मी, मैं अभी आता हूँ। जमीला दाऊद के तासुरात बदल गए थे। वो एकदम से बहुत परेशान और फिक्रमंद नजर आने लगी थी। जन्नत उनके पहलू में बैठी गिलास में पानी डाल कर दिया, फिर उठकर राहदारी में आ खड़ी हुई। जमीला दाऊद ने अपने पोते को खुद से लगा लिया था। अदीना रायान की माँ थी। वो अपने बच्चे को यहाँ से ले जाने का पूरा हक रखती थी। वो हमाद की निशानी को ऐसे नहीं खो सकती थी। जाने क्या होने वाला था। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे अपना बेटा चाहिए। हैदर के हमरा अंदर दाखिल होते ही वो शदीद गुस्से के आलम में चिल्लाई थी।